تو جنت کے لیے دوڑنا انسان کے لیے سعادت ہے. اپنی دوڑ کو دنیا ہی کے لیے محدود کر دینا اس کی عقل اور اس کی کوششوں کا زوال ہے، اس کے لیے بربادی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جنت کے لیے کوشش کرے. لیکن کب کریں گے؟ انسان جنت کی کوشش کو ٹالتا ہے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان بولتا ہاں اپنے کو جنت کی طرف دوڑنا ہے، پہلے تو دوڑنے نہیں دیتا، دنیا دنیا دنیا. لیکن انسان کسی طرح سے جان بچا کے باہر نکلے، شیطان کے جال سے باہر نکلیں. شیطان بولتا ٹھیک ہے کرنا ہے، ابھی نہیں، پہلے یہ سارا سیٹ ہو جائے، جاب سیٹ ہو جائے، نکاح ہو جائے، ریٹائرمنٹ ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے. سارا جب سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کی بات کریں گے. یعدہم ویمنیہم. شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو وعدے کرتا ہے، ابھی زندگی ہے نا، اتنی جلدی کیا ہے. ویمنیہم، تمنائیں دلاتا ہے. ارے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تھوڑی موڑی کوتاہی معاف کر دیتا ہو. انسان کو وعدے کرتا ہے، انسان کو تمنائیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. لیکن شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے کہ انسان ٹالتا رہتا ہے. موت کا فرشتہ نہیں ٹالتا، انسان دینداری کو ٹالتا رہتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ موت کو ٹالتا نہیں ہے، بلکہ برابر آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. کہ کہاں کا بزنس، کہاں کا ریٹائرمنٹ، کہاں کے اس کے فیوچر کے پلانز، کہاں بچوں کی شادیاں، کہاں میرے معاملات، کچھ نہیں. وقت آ گیا تمہارا، چلو. اور آدمی کی کوشش رہ جاتی ہے. پھر آخرت میں جا کے انسان پچھتاتا ہے، کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو صحیح استعمال کیا ہوتا. وہاں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پرائرٹائز کیا تھا وہ بالکل بے قیمت تھی، اور جن چیزوں کو میں نے پوسٹ پون کیا وہ پرائرٹیز تھی. اہم چیزیں وہ تھیں جن کو میں ٹالتا رہا، اور جن میں مصروف رہا وہ ٹھیک ہے اتنی اہم نہیں تھی، میں نے اسی کو سب سے زیادہ اہم سمجھ لیا. ان کا اب سگنیفیکنس کچھ بھی نہیں آخرت میں، ان کی کوئی اہمیت نہیں آخرت میں. وہ دنیا کی حد تک تھی، لیکن میں نے دنیا کا سوچا، آخرت کا نہیں سوچا. آج وہ وقت ہے جس کے لیے ہم کو تیاری شروع کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج. جو ڈرتا ہے وہ راتوں رات سفر میں نکل جاتا ہے. ومن ادلج بلغ المنزل. اور جو راتوں رات سفر میں نکل جاتا ہے وہ محفوظ منزل پر پہنچ جاتا ہے. عرب میں عام طور سے قبائلی زندگی میں لٹیرے بہت ہوا کرتے تھے، اور وہ سفر چونکہ لوگ قافلوں میں کرتے تھے، اور سفر میں کئی جگہ پڑاؤ ڈالتے منزل پر پہنچتے تھے. لٹیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کا اصل وقت ان پہ حملہ کرنے کا، لوٹنے کا وقت وہ ہے جب وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، اور رات کا آخری حصہ جو فجر سے قریب ہوتا ہے اس میں سب سے اچھی نیند آتی ہے. ایسے وقت میں وہ حملہ کرتے تھے. عقل مند قافلے والے ہوتے تھے جو راتوں رات اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے جہاں حملے کا امکان تھا. وہاں لٹیرے آئے، دیکھیں یہاں تو رکے ہوئے تھے لیکن نکل گئے تو بچ کے نکل گئے. اور اس طرح سے وہ اپنے پڑاؤ کے اوقات تبدیل کرتے محفوظ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے سفر میں یہی بات بتائی ہے. جسے اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے اور میں کنگال ہو سکتا ہوں، مجھ کو لوٹ لیا جائے گا، وہ راتوں رات اندھیرے میں ہی نکل جاتا، وہ جگہ چھوڑ دیتا جو رسک والی ہے. اور جو اس طرح سے راتوں رات جلدی سفر میں نکل جاتا ہے تو ایسا انسان اپنی منزل پر محفوظ پہنچتا ہے. یعنی آپ نے بتایا جس کو اندیشہ ہے اس کو غفلت میں پڑے رہنا نہیں چاہیے، اس کو وہاں سے روانہ ہونے میں، اپنے سفر کو جاری کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ نے بعد میں فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اور آپ نے پھر کہا خبردار، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. جو اللہ دے کے کچھ مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، جس کو لینا ہے لے لو، جس کو خریدنا ہے خرید لو. تو سلعہ اس کو کہتے ہیں جو پیش کیا جائے کہ لینا ہے تو لے لو، لیکن اس کے بدلے کچھ دینا پڑے گا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا، اللہ کی پیش کی ہوئی چیز بہت مہنگی ہے، سستی نہیں ہے. کیا ہے وہ؟
فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کی جو پیش کی ہوئی چیز ہے، اللہ کا جو سودا ہے، اللہ جو بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، وہ جنت ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت مہنگی چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے بدلے جو جینوئن دل کے ارادوں کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور صحیح طریقے پر ہو، چاہے اس میں کمی کوتاہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس کے اوپر بھی جنت دے دیتا ہے۔ وہ بڑا سخی ہے، کریم ہے، لیکن کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ بے فکری نہیں چلے گی، بے فکری نہیں چلے گی، اور ٹالنا نہیں چلے گا، کیونکہ ٹالنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ قیمتی نہیں ہے۔ اہم چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو انسان ٹالتا نہیں ہے۔ تو جنت کی دوڑ میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہونا اور جنت کے معاملے کو مؤخر کرتے رہنا، یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نزدیک جنت کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عمل کرنے والا بنے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام ترمذی نے ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ بہت سارے اعمال ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو علامہ منذری کی کتاب الترغیب و ترہیب دیکھ سکتے ہیں، 5 جلدوں میں وہ ہے، 5 والیومز میں وہ ہے، جس میں سے 3 شیخ الالبانی نے چھانٹ کے کیا ہے، صحیح روایات ہے اس میں، تو 3 والیوم میں وہ کتاب ہے۔ اب سارا اگر ہم ذکر کرتے بیٹھے ہیں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ جنت کے بہت اعمال ہیں، لیکن کہ جس کا پورا نہ ملے اس کا تھوڑا بھی کھونا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کچھ باتیں ہم آج کی اس مجلس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کام ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک ایک کر کے کچھ چیزیں دیکھیں گے جو بہت اہم چیزیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ اتنی ہی چیزیں کریں، لیکن اتنا بھی کیا کم ہے۔ جتنا بیان کیا جا رہا ہے ہم اپنے آپ کو ناپ تول کے دیکھیں کہ کیا اس پیمانے پر ہم پورے اترتے ہیں، کیا یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں؟ اگر یہی نہیں ہے تو باقی کب آئے گا؟ تو کم سے کم ایک شروعات کے طور پر کچھ باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں آئیں، تاکہ ہم جنت کی اس اعلیٰ ترین سوسائٹی کے ممبر بن سکیں۔ دنیا میں بھی ممبر بننے کے لیے سوسائٹی کے دیکھتے ہیں، ہاں کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے تم کو جگہ نہیں ملے گی، پان کھا کے کونے میں تھوکتے ہیں، ہاں بچے پیشاب ادھر ادھر کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جنت میں بسنے کے لیے جنت کے لائق بننا پڑے گا۔ آج بھی رولز رائس دیتے ہیں تو ایسی نہیں دیتے، بہت پیسہ آپ کے پاس، پیسہ ہے لیکن آپ اس گاڑی کے لائق ہو گیا؟ آپ اس گاڑی کے پورا چیک کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری گاڑی کا نام خراب ہوگا، تو یہ لائق بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں یہ قاعدہ ہے۔ بتائیے، جنت اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنی اعلیٰ ترین سوسائٹی ہے وہ، جس میں لوگ رہیں گے، اس میں رہنے کے لیے اپنے کو ہم لائق نہ بنائیں، کیسے بھی گرے پٹے لوٹے پٹے ہم چلے جائیں؟ نہیں، ہم کو ایسا بننا پڑے گا جو وہاں رہنے لائق ہو۔ اس کے لیے ہم کو کچھ کرائٹیریا ہے، کچھ پیمانہ ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کیا ہے وہ؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ اجمالی طور پر موٹا موٹا اگر دیکھا جائے تو 2 چیزیں ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، ایک ایمان اور دوسرے نیک اعمال۔ ایک ایمان ہو اور دوسرے نیک اعمال ہوں، اچھی زندگی جینا، اچھا عقیدہ اور اچھا عمل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم فی الجنۃ غرفا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم ان کو بسائیں گے ایسے باغ میں، ایسی جنت میں جس میں گھر بنے ہوئے ہیں، غرفا تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ فنعم، اللہ نے فرمایا نعم اجر العاملین، کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی بتایا ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے، اور پھر آخر میں بتایا دیکھو ان کو یہ گھر ملیں گے
جنت ملے گی، ایسی جنت جس میں ایسے باغ جس میں نہریں بہتی ہیں، کتنا حسین منظر ہوگا کہ اس میں نہر بھی ہے، گارڈن بھی ہے، گھر بھی ہے۔ لیکن یہ کیا فرمایا؟ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ معلوم ہے کہ دنیا میں جو انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کے عمل کی ناقدری نہیں کرتا ہے۔ اللہ عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال دلنی علی عمل اعملہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں، یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار، ایسا عمل جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور۔ قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلی چیز آپ نے کہا جنت سے قریب کرنے والا، جہنم سے دور کرنے والا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کر، توحید کا اہتمام کر۔ معلوم ہے کہ جنت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان شرک سے بچنے والا ہو، توحید کا اہتمام کرنے والا ہو، اللہ ہی کو رب مانے، اللہ ہی کو معبود مانے، اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے، اللہ کی صفات میں اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر کہا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، اور فرمایا کہ تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رشتے ناطے جوڑے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، جب وہ شخص پیٹ پھیر کے جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر جتنا اس کو بتایا گیا ہے اگر اس کو ہی پکڑے رہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کو جتنا بتایا گیا ہے اگر اس کا پورا اہتمام یہ کریں، توحید کا اہتمام کرے، اللہ کی عبادت کرے، شرک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، یہ جنت میں جائے گا، یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان، توحید والا ایمان اور عبادات اور احسان والی زندگی اگر انسان کی ہو تو ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یعنی ان کا وجود ہے، یہ خیالی باتیں نہیں جو لوگوں کو عمل پہ لانے کے لیے بتائی گئی ہیں، یہ امیجنری چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ واقعی موجود ہیں۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جس درجے کا اس کا عمل ہوگا اللہ اس کے مطابق اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جنت کے درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ترمذی کی حدیث میں ہے۔ تو جس لیول کا عمل ہوگا اس لیول کی جنت میں جائے گا وہ، اگر اعلیٰ ترین لیول کا عمل ہوگا اعلیٰ ترین جنت میں جائے گا۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے اگر وہ اعلیٰ ہوگا اس کی جنت بھی اعلیٰ ہوگی، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے وہ کم تر ہوگا لیکن مسلمان باقی رہے گا تو جنت میں جائے گا، لیکن اس کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی کا اور عقائد کی صحت کا بھی جنت میں جانے کے اعتبار سے بہت بڑا اہم رول ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان اپنے عقیدے کو صحیح کرے بلکہ اس کی زندگی میں فرما برداری ہونا چاہیے،
عملی زندگی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہو اور اس کی عملی تطبیق کرنے والا ہو، پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے والا ہو، جو نالج اس کے پاس ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگ جو جان رہے ہیں دین کی باتیں، جان جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ ہیں۔ جاننے سے دین پہ نہیں ہوتا آدمی، اس کو ماننے اور اس کے مطابق جینے سے دیندار بنتا ہے۔ محض جاننے سے نہیں بنتا دیندار، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اس کا اعتقاد بھی ہو، اس کو قبول کرے، اپنے جی جان سے مانیں، تسلیم کریں اور پھر عملی زندگی میں اس کو لائیں، تب جا کر وہ دیندار بنتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ پھیر کے نکل جائے، اعراض کرے، انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ سورہ الفتح کی آیت ہے، آیت نمبر 17۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ معلوم ہے کہ موٹی بات یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابعداری اختیار کرے۔ میری منمانی نہیں، میں آزاد ہوں، ہاں آزاد ہے، آزاد اسی لیے ہے کہ اپنی مرضی سے تو تابع ہو جا۔ کس کے؟ چوائس تیری ہے، یا تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جا یا اپنے نفس کے تابع ہو جا۔ غلام کس کا بننا ہے؟ اللہ کا بننا ہے یا اپنی خواہشات کا؟ جو میرا دل بولتا میں کرتا، اچھی بات ہے، تیرا دل کتنا علم والا ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا ریگریٹ کرتا ہے، کتنا پچھتاتا ہے اپنے فیصلوں پر، اپنے اقدامات پر۔ تو ایسی زندگی جینا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بننا چاہتا ہے، جو میری خواہشات بولے میں وہ کروں گا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا تو۔ میرا رب جو کہے میں وہ کروں گا۔ میرے رب کا پیغام لے کر آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رہنما جو مجھے بتائیں گے، میرے خیر خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے بتائیں گے، ایسا کر، ایسا مت کر، ایسا جی، ایسا مت جی، میں ویسا جیوں گا، کیونکہ مجھ سے زیادہ اللہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ میرا بھلا میرے نبی چاہتے ہیں۔ جیسا آپ نے بتایا میں ویسا جیوں گا، یہ طریقہ تیرے لیے ہے۔ دوسرا، میرے دل میں جو آتا میں کرتا، میں جو صحیح سمجھتا کرتا، تیری مرضی، لیکن پھر تو پچھتائے گا، صرف یہاں نہیں، آخرت میں پچھتائے گا۔ وہاں جا کر آدمی پچھتائے گا، اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلتا۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ انسان عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں اپنی منمانی چھوڑے، اپنی آزادی کو تابعداری میں تبدیل کرے، اپنی مرضی سے۔ یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ دیکھیے، ڈسپلن کو انسان قید بھی سمجھ سکتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، دیکھنے کا زاویہ کیا ہے۔ اسکول میں آپ بچے کو بھیجتے، ایسے کپڑے لگیں گے، ایسے جوتے، یہ کلر کے، ایسی کنگھی چوٹی یہ ہونا چاہیے، ایسا فلاں دن کا یہ ڈریس، فلاں دن کا ایڈریس، یہ نوٹ بک، یہ کلر اس کا، ایسا ساری تفصیلات۔ کیا بچے کو قید میں بھیج رہے؟ کوئی بولتا نہیں، بولتا اتنے بجے سے اتنے بجے ہوگی، اتنے بجے نہیں آئیں گے تو سزا ملے گی، اتنے بجے حاضر رہنا پڑے گا، اس دن آنا پڑے گا، اس دن چھٹی، اس دن ایگزام، ایسا ویسا۔ کوئی بولتا بچے کو قید میں ڈالے؟ نہیں بولتے۔ اگر کوئی شکایت کریں تو بولتے بچہ ڈسپلن بنے گا، بچہ ڈسپلن بنے گا، اس کی زندگی میں اصول کی پابندی آئے گی، وہ برابر سمجھ میں آتا۔